خیر کا ساتواں معنی جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی نعمت جس کو مل جائے. اور حدیث کہتی ہے لا حسد الا باثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. کائنات کے اندر دو ہی شخصیات ہیں جو قابل رشک ہیں، قابل غبطہ ہیں، جن کو دیکھ کر تڑپ کر نہیں رکھ، تڑپ اور شوق اور ذوق پیدا کرنا چاہیے دل میں. ایک وہ شخص جس کے پاس قرآن کی دولت، نعمت اور عظمت ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کے کہنا چاہیے میرے مالک یہ نعمت تو اس کو عطا کی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے. دوسرا وہ شخص جس کے پاس حلال مال ہے اور مال کی فراوانی ہے، دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی دعا دینی چاہیے اللہ اس کو اور برکتوں سے نواز اور یہ خیر مجھے بھی عطا فرما کہ میں بھی اس طرح تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنوں. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْآخِرَةِ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جن لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ نے خیر و بھلائی سے نوازا ہوتا ہے، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ فٹ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر و بھلائی کا مجموعہ قرآن نازل کیا. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. ایسے لوگ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں وہ ہمیشہ بھلائیاں ہی دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی نعمت قرآن کو سمجھا ہے. قرآن کی نعمت طلب کرنا، قرآن کی دولت انسان کو مل جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ ذو جلال یہ نعمت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے.